بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے بس چاہیے کہ غسل کرے۔ ہمارا آج کا موضوع غسل کے احکامات اور اس کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، ہمارے دین میں پاکی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظافۃ نصف الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ دیکھیں، صفائی ستھرائی کو ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص سارے دین کے احکامات پر عمل کرتا ہے مگر میلا کچیلا رہتا ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ایمان کے آدھا حصہ صفائی ستھرائی کو چھوڑ دیا ہے، صاف ستھرا نہیں رہا۔ اور دوسری طرف کوئی شخص پاک صاف رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، لیکن باقی اعمال میں کوتاہیاں کرتا ہے تو وہ کم از کم ایمان کے آدھا درجے پر تو فائز ہے۔ دیکھیں، ایک چھوٹا سا عمل ہے پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا، اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پرانے کپڑے بھی پہنے، ایسے کپڑے بھی پہنے جو پھٹے ہوئے تھے، ان پر پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی میلا کچیلا کپڑا نہیں پہنا، ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ شطر جو ہے نا، یہ بھی نصف کے معنی میں آتا ہے، یعنی پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے مستحب وہ عمل ہے جس کو پسند کیا گیا ہو، کوئی شخص اگر نہیں کرتا اس پر گناہ نہ ہو لیکن کرنے پر اجر ہو۔ اگر کوئی شخص کافر تھا، دائرہ اسلام میں خارج ہونا چاہتا ہے تو چاہیے کہ پہلے غسل کر لے، کلمہ پڑھنے سے پہلے غسل کر لے، تاکہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور کلمہ پڑھ کے اس کا باطن بھی پاک ہو جائے۔ یہ غسل جو ہے مستحب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص میت کو غسل دے تو چاہیے کہ بعد میں خود بھی غسل کر لے۔ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پسندیدہ عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خود بھی غسل کر لینا چاہیے اسے۔ اس کو سنت کے درجہ پر نہیں لے کر جائیں گے، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر سے آیا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ آ کر وہ غسل کرے۔ اس سے ایک تو اس کی تھکان دور ہو جائے گی، دوسرا جو سفر کی وجہ سے میل کچیل آئی، کپڑے گندے ہوئے، بدن پر کچھ مٹی وغیرہ ڈلی، وہ سب دھل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے یا کسی تکلیف میں ہے تو نوافل پڑھنے سے پہلے غسل کر لے، تاکہ اس کا ظاہر اچھے سے پاک ہو جائے، میل کچیل اتر جائے۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نوافل پڑھے اور اپنی تکلیف، اپنی مصیبت
کو अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करे और उनसे दुआ करे, या अल्लाह इसे दूर कर दीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी और मुसीबत को इंशाअल्लाह दूर फरमाएंगे। गुस्ल की दूसरी किस्म सुन्नत है। वो जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करने का कहा, उनमें एक तो है जुमा के दिन। जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ने जाने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। जैसे कि शुरू में हदीस पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जुमा की नमाज के लिए आए बस चाहिए तो गुस्ल करे। गुस्ल करना सुन्नत है, क्योंकि एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमा की नमाज वुज़ू करके पढ़ी उसने अच्छा किया, मगर अफजल ये है कि गुस्ल करके जुमा की नमाज अदा करे। दूसरा, अरफा के दिन 9 ज़िलहज्जा को गुस्ल करना सुन्नत है। इसी तरह दोनों ईदों पर ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, हम सबको हज व उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। हज व उम्रा पर जाने से पहले अहराम बांधा जाता है, उस अहराम बांधने से पहले गुस्ल करना भी सुन्नत है। ये चंद मकामात थे जहाँ पर गुस्ल करना सुन्नत है। अब तीसरी किस्म जहाँ पर गुस्ल वाजिब है। वाजिब गुस्ल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, ए बेटे, अगर तुझ पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो गुस्ल कर। गुस्ल करने के वक्त जब तू अपने जिस्म पर पानी बहाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पानी से तेरे गुनाह माफ़ कर देंगे, और जब गुस्ल के पानी का आखिरी कतरा ज़मीन पर गिरेगा तब तुम्हारे अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि गुस्ल से, या इसी तरह जहाँ जहाँ गुनाह माफ़ी की फजीलत बयान की गई है, वहाँ वहाँ सगीरा गुनाह के बारे में है। उन जगहों पर जो गुनाह माफ़ होंगे उनकी वजह से सगीरा गुनाह माफ़ होंगे, ना कि कबीरा। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। ये बात समझने वाली है, याद रखने वाली है। एक और रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 3 आमाल बहुत अफजल हैं। एक वो शख्स जिसको रात को एहतलाम हो गया और वो उठा, सर्दी की रातों में उठा, कोई देखने वाला नहीं था, और जाकर उसने गुस्ल किया, ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। दूसरा, गर्मी के रोज़े रखना अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। इसी तरह तीसरा, कोई शख्स जंगल बियाबान में हो और अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला को ये बहुत पसंद है। अब ये तो मालूम हो गया कि 3 दर्जे हैं। मुस्तहब का भी पता चल गया कि किस वक्त है, सुन्नत का भी पता चल गया कि किस वक्त गुस्ल करना सुन्नत है। अब तीसरा, वाजिब कब होता है। तो वाजिब का बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। लोग कहेंगे पता नहीं क्या क्या बताई जा रहा है। तो ये जो मसाइल है ना, ये हमें बताने में और पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को कोई भी मसला है तो वो जाकर पूछे, अपने उलमा इकराम के पास बैठे उनसे पूछे। और उलमा इकराम को भी मसाइल बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए, उन्हें बताने चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से छोटा मसला हो या बड़े से बड़ा मसला हो, हर एक मसला हम अपने सहाबा इकराम को तफसील से बताया है। इसलिए मसाइल पूछने में और बताने में किसी भी किस्म की शर्म नहीं करनी चाहिए। अब इंसान की शर्मगाह से 4 तरह का पानी निकलता है।
مرد کی شرمگاہ سے، نمبر 1 پیشاب۔ پیشاب اگر کسی کا نکل جائے، کپڑوں کو لگ جائے، تو اس سے اس کا اگر وضو ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اپنے شرمگاہ کو دھونا، اور جہاں جہاں پر پیشاب کے قطرے لگے وہاں پر دھو کے وضو کرے گا اور نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 2 ودی۔ ودی وہ سفید گاڑھا پانی ہے جو پیشاب کے بعد اکثر کسی بیماری کی وجہ سے کچھ لوگوں کو قطرات آتے ہیں، وہ ودی ہے، اس سے بھی غسل نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3 مزی۔ مزی وہ پانی ہے جو انسان مرد اپنی بیوی سے بوس و کنار کر رہا ہو، یا کوئی ایسے خیالات اس کے ذہن میں آ جائیں، یا کوئی شخص آج کل جیسے بہت سے لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں، فاحش ویڈیو دیکھتے ہیں، ایسے کچھ دیکھ رہا تھا، یہ کام بہت ہی غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی شخص پھر بھی یہ کرتا ہے اور اس وقت اس کے قطرات نکل گئے تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ مزی کے قطرات طاقتور ہونے کی حیثیت سے بھی کچھ لوگوں کو آتے ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ مزی والے تھے، ان کو ہر وقت قطرات وغیرہ آتے رہتے تھے مزی کے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے شرم محسوس کی کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے متعلق پوچھوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو آپ کو اس وجہ سے شرم آئی کہ وہ اپنے سسر سے اس حوالے میں بات کریں، ان سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھیں۔ تو اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مزی میں غسل نہیں ہے، اور کسی شخص کو مزی کے قطرات آتے ہیں تو وہ وضو کر لے، اور جہاں جہاں جسم کے حصے پر وہ قطرات لگے ہیں ان کو صاف کر لے، اور جہاں پر کپڑے پر لگے ہیں تو اس کو دھو لے۔ چوتھے قطرے منی کے ہیں، منی کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب منی کی وجہ سے کس کس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے، ان میں ایک تو یہ کہ جب انسان کو احتلام ہو، مرد کو احتلام ہو، اور عورت کو جب حیض آئے، حیض کا خون جب ختم ہو، اس وقت ان دونوں پر غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح مرد کی شرمگاہ جب عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے اس وقت دونوں پر غسل کرنا واجب ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو منی۔ اسی طرح نفاس کا خون جب ختم ہو جائے، خون آنا رک جائے، اس وقت بھی غسل کرنا واجب ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک بات آ گئی، ہمارے ہاں ایک رواج عجیب سا بن گیا ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ 40 دن بعد ہی غسل کرنا چاہیے، یہ جو کہ بالکل غلط ہے۔ نفاس کا خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، لیکن کم از کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اور کسی عورت کو بچے کی ولادت کے فوراً بعد ہی خون آنا بند ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی وقت غسل کرے اور آگے نماز وغیرہ ادا کرے۔ کسی کو 10 دن بعد بند ہو گیا خون آنا، تو جب بند ہو جائے خون آنا اسی وقت وہ غسل کرے اور آئندہ نمازیں جو ہیں ان کے وہ اوقات پر ادا کرے۔ اگر کسی عورت کو 10 دن بعد خون آنا بند ہو گیا لیکن پھر بھی وہ 40 دن گزارتی ہے
تو وہ 30 دن کی جو نمازیں ہیں وہ اس پر قضا رہیں گی، وہ اس کو ادا کرنی ہی پڑیں گی۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں عورتوں کو کس نے کہہ دیا ہے کہ 40 دن ضروری ہے، اور عورتوں نے اس کو بہت ہی سیریسلی لے لیا اس مسئلے کو، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ یہ کچھ صورتیں تھیں جن میں غسل کرنا واجب ہے۔ اب غسل کا طریقہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے منہ بھر کر کلی کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو گرگرا کرنا۔ اسی طرح 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی نرم ہڈی تک پہنچانا اس کو، پھر پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اور کسی نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کو ہلا لے اچھے سے تاکہ پانی اس کے نیچے بھی چلے جائے۔ یہ تھے 3 غسل کے فرائض۔ اگر کوئی شخص ان تینوں کو پورا کر لیتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کرے، چاہے پیشاب کا خانہ کرے یا نہ کرے، شرمگاہوں کو اچھے سے دھو لیں۔ اس کے بعد جسم کے جس حصہ پر گندگی لگی ہے اس کو اچھے سے دھو لے۔ پھر انسان نے، مرد نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، احتلام ہو گیا تو وہ جو کپڑے ہیں ان پر بھی منی کے قطرات لگ گئے، تو ان کپڑوں کو بھی دھوئے، 3 دفعہ دھو کر پاک کر لے۔ دیکھیں ہمارے ہاں نا اکثر لوگ نہیں کرتے، بہن کپڑے دھوئے، والدہ دھوئے تو پھر وہ عجیب سی کراہت سے محسوس کریں گے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات انہیں نہیں معلوم ہوا کہ کپڑے ناپاک تھے، آپ نے بھی نہیں دھوئے، انہیں بھی نہیں معلوم ہو گیا، ویسے ہی انہوں نے مشین میں ڈال دیے۔ اب مشین چلی، اس کے بعد مشین میں جتنے کپڑے تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ مشین سے نکال کے ہلکا سا وہ پانی مارتے ہیں اور بعد میں دھل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 دفعہ کپڑے کو دھویا جائے جہاں جہاں پر گندگی لگی ہے، پھر بعد میں اس کو نچوڑ دیا جائے۔ یہ کام تو کیا ہی نہیں، تو اپنے بھی کپڑے ناپاک ہوئے، اور اپنے والدین، بھائی کے، جس بہن کے جس کے کپڑے تھے اس مشین میں جب دھل رہے تھے وہ سارے کے سارے ناپاک ہو گئے۔ پھر جو پانی تھا اس میں وہ بھی ناپاک ہو گیا، جو اس کے بعد مشین میں اور کپڑے ڈالے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ دیکھیں اب انہوں نے وہ کپڑے پہن کر جو نمازیں ادا کی، وہ نمازیں بھی نہیں ہوئی، ان کا گناہ، اور جو خود پہن کر نماز پڑھی اس کا گناہ، ان کا گناہ بھی اپنے سر لے لیا، اس کا گناہ بھی اپنے سر لے لیا۔ اس لیے یہ ہے کہ پتہ ہے احتلام ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، تو اس حصے کو دھو دیا جائے، اسی وقت اچھے سے دھو دیا جائے، 3 دفعہ پہلے دھویا جائے، نچوڑ لیا جائے، پھر دھویا جائے، پھر نچوڑ لیا جائے، اس طرح 3 دفعہ کر لیا جائے۔ پھر بعد میں جب کپڑے دھوئے جائیں گے تو وہ پاک ہوں گے، تو ناپاکی کا حکم کسی پر بھی نہیں لگے گا، سب کے سب پاک ہو جائیں گے۔ اسی سے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک ہاسٹل میں نا ایک عورت تھی جو کپڑے دھویا کرتی تھی، ہاسٹل کے بچوں کے نا جو وہاں پر رہتے تھے لڑکے۔ ایک دن وہ عورت عیسائی تھی، اس نے نا ایک بچے سے پوچھا، اس نے کہا کہ اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں کیا تم غصہ تو نہیں کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا نہیں، آپ پوچھیں۔ تو اس نے کہا کیا تو نامرد ہے؟ تو اس پر لڑکا بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں تو نامرد نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں باقی لڑکوں کے بھی کپڑے دھوتی ہوں تو ان کے ٹراؤزر، پجامے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان پر کبھی نہ کبھی گندگی لگی ہوتی ہے، لیکن تمہارے کپڑے میں نے جب بھی دھوئے ہیں اس پر کبھی بھی گندگی نہیں لگی ہوئی تھی۔ تو اس پر اس لڑکے نے کہا کہ ہمارے دین میں ہے کہ جب کسی شخص کا احتلام ہو جائے، گندگی لگ جائے کپڑوں کو، تو وہاں سے دھو دیا کرو، تو میں وہ دھو دیتا ہوں، اس وجہ سے جب آپ کے پاس میرے کپڑے آتے ہیں تو ان پر ایسی کوئی گندگی نہیں لگی ہوتی۔ تو اس پر وہ عیسائی عورت
बहुत हैरान हुई और उसने सोचा और कहा कि जिस दीन में सफाई सुथराई का इतना सिखलाया गया है, इतनी एहतियात की गई है, उस दीन में ना दाखिल होना बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही नामहरूमी की बात है। सिर्फ इस अमल को देखते हुए वो औरत मुसलमान हो गई। देखें, उस लड़के का छोटा सा अमल और उसको देखते हुए वो औरत मुसलमान हो गई। इसलिए हमें चाहिए कि जब गुस्ल करने लगे उससे पहले जो जहाँ पर कपड़े में गंदगी लगी है उसको धो दिया जाए। इसी तरह फिर उसके बाद हाथ धोए जाए, मिसवाक की जाए, कुल्ली की जाए, पूरा वुजू जैसे करते हैं कुल्ली की जाए, नाक में पानी डाला जाए, चेहरे को धोया जाए, फिर बाजू धोए जाए, सर का मसा किया जाए, पाँव धोए जाएं। और उसके बाद जब मुकम्मल वुजू कर लिया उसके बाद सबसे पहले अपने सर पर पानी बहाया जाए, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर अपने पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाया जाए कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रह सके, और ये 3 दफ़ा किया जाए। 3 दफ़ा करना सुन्नत है, लेकिन और किसी शख्स ने 3 दफ़ा किया उसके बाद भी उसको शक व शुबा रहा या कोई जगह खुश्क रह गई तो उसको चाहिए कि दोबारा पानी बहाए और अच्छी से हर जगह को तर कर ले, क्योंकि अगर एक बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो उसका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह गुस्ल करने के बाद अब अपने आप को खुश्क करना, कपड़े वगैरह से, आजकल तौलिए वगैरह इससे खुश्क करना, तो इसके बारे में मुस्तहब है कि अपने आप को खुश्क करना भी दुरुस्त है, और अगर कोई शख्स नहीं करता तो वो भी ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो अपने आप को खुश्क कर लेते थे और कभी नहीं करते थे। गर्मी के मौका में इंसान चाहता है कि तर तर रहे, गीला गीला जिस्म रहे, नहा के जिस्म को खुश्क नहीं करता, इससे वो ठंडक सी महसूस करता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के मौसम में अक्सर नहीं किया करते थे। अब गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद उसको बाद में याद आया कि उसने तो कुल्ली नहीं की थी, तो अब ये नहीं है कि वो शुरू से लेके आखिर तक दोबारा सारा का सारा गुस्ल करे। अब उसको चाहिए कि जो कुल्ली रह गई है वो कुल्ली को कर ले तो उसका गुस्ल हो जाएगा। इसी तरह उसके हाथ में कोई टेप वगैरह लगी थी, जिस्म के किसी और हिस्सा पर टेप वगैरह लगी थी, तो वो बाद में उसको ख्याल आया तो उस टेप वगैरह को उतार के वहां से बस धो ले तो उसका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई नमाज अदा कर ली थी, उसके बाद उसे याद आया कि उसने कुल्ली नहीं की थी, तो वो उसको चाहिए कि अकेली कुल्ली कर ले, उसका गुस्ल तो हो जाएगा उससे, लेकिन उसने जो नमाज अदा की थी वो नमाज उसकी नहीं होगी, वो उसको दोबारा लौटानी पड़ेगी, दोबारा अदा करनी पड़ेगी। यहाँ पर ना एक अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर कोई शख्स, उसके कोई चोट वगैरह लगी है, बाजू पर प्लस्तर हुआ हुआ है, कोई ज़्यादा चोट लगी है, कोई एलर्जी हुई हुई है, अगर वो पानी का इस्तेमाल करेगा तो अगर चोट लगी है, प्लस्तर ख़राब हो जाएगा, प्लस्तर ख़राब होने का अंदेशा है, या एलर्जी वगैरह है तो वो बढ़ सकती है, तो उस सूरत में उसको गुस्ल नहीं करना चाहिए, उसके लिए तयम्मुम है। इंशाल्लाह एक क्लिप तयम्मुम पर भी रिकॉर्ड करूँगा, उसमें तयम्मुम के बारे में तमाम चीज़ें बताऊँगा। एक और सवाल, अक्सर ना कुछ लोग कहते हैं, अनजान लोग, कि बगैर कलमा पढ़े इंसान पाक नहीं होता, इसलिए गुस्ल करने से पहले कलमा ज़रूरी है। तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसान बरहना होने की सूरत में कलमा दूर की बात किसी भी किस्म का जिक्र अज़कार नहीं कर सकता। जब इंसान बरहना हो गया तो जिक्र अज़कार नहीं कर सकता। बाद वाया में जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ने का जिक्र है
کہا جاتا ہے بسم اللہ پڑھی جائے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی اس طرح ہے کہ اگر تو انسان غسل کرنے گیا ہے تو بسم اللہ پڑھے، وہ اس وقت ہے کہ جب وہ اٹیچ واش روم میں نہ ہو، یعنی ایک طرف ٹوائلٹ ہے اور ساتھ ہی ادھر غسل خانہ ہے، اس وقت نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ٹوائلٹ جو ہے وہ گندگی کی جگہ ہے، اور گندگی کی جگہ پر ذکر اذکار کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اکیلا غسل خانہ ہے تو وہاں پر تسمیہ پڑھ لی جائے اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ اتار کر تو اپنا غسل کر لیا جائے۔ یہ غسل کے چند فضیلات اور غسل کا طریقہ تھا۔ اب غسل کسی پر غسل واجب ہو گیا اور اس نے غسل نہیں کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی بھی برتی ہے، بہت سخت کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں تصویر ہو یا جس شخص میں کوئی ناپاک شخص ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جنبی ہو، ناپاک ہو، تو وہ نہ تو مسجد میں داخل ہو، نہ ہی قرآن پاک کو چھوئے، اور نہ ہی قرآن پاک کو زبانی پڑھے۔ دیکھیں کتنی سخت باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پر غسل واجب ہوتا ہے تو ہم غسل کو جلد از جلد کریں۔ شادی شدہ حضرات کے لیے، ان کے لیے ایک بات یہاں پر ذکر کر دوں، اگر کوئی شخص، کوئی مرد اپنی عورت سے وطی کرے تو وطی کرنے کے فوراً بعد اسے غسل کرنا پڑے گا یا وہ کچھ دیر بعد میں بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد اس نے اپنی بیوی سے وطی کی، اب اس پر اسی وقت غسل کرنا واجب ہے یا وہ صبح فجر سے پہلے بھی کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں تین چیزیں ہیں، تین قسمیں۔ ایک تو یہ کہ افضل ترین عمل تو یہ ہے کہ اسی وقت اٹھے اور غسل کر لے، تو یہ افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ غسل نہیں کرتا تو اپنے شرمگاہ کو دھوئے اور جہاں جہاں پر کچھ قطرات وغیرہ لگ گئے ان کو دھو لے اور وضو کر لے، نماز والا وضو مکمل کر لے، پھر سو جائے اور صبح اٹھ کر غسل کرے اور فجر کی نماز ادا کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اسی وقت اٹھے اور اپنے شرمگاہ وغیرہ کو دھو لے اور آ کر سو جائے، صبح اٹھ کر غسل کرے۔ یہ شادی شدہ کے لیے بھی ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے بھی۔ غیر شادی شدہ کے لیے اس طرح ہے کہ اس کو اگر رات کو احتلام ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہی تین صورتیں ہیں، یا تو اسی وقت اٹھ کر جا کر غسل کر لے، یا اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے، یا پھر تیسری صورت ہے کہ اپنی شرمگاہ کو بس دھو لے اور غسل صبح کے وقت کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ مسجد میں نہیں ہے۔ اگر وہ اعتکاف کی صورت میں مسجد میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے جماعت کے ساتھ گیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ مسجد میں ہے، تو اسے اسی وقت چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر آئے اور آ کر غسل کرے، پھر واپس مسجد میں چلا جائے۔ مسجد میں جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ٹھہرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ غسل کے چند احکامات اور طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔